ایک بڑا مسئلہ ہے کہ دست شناسی اور پامسٹری کا کیا ہے حکم. دست شناسی یا پامسٹری. دیکھیں انگلیوں پر جو یہ نشانات آپ کو اپنے نظر آتے ہیں فنگر پرنٹس، اچھا اس کا باقاعدہ یہ ایک علم ہے، اس کو ڈیکٹیلوگرافی کہتے ہیں. یہ پورا باقاعدہ ایک علم ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو انگلیوں کے نشانات ہیں ہر شخص کے الگ ہیں، حتیٰ کہ جو آئیڈینٹیکل ٹوئنس کہلاتے ہیں، جو بالکل ایک جیسے بچے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں جو کہ ایک ہی سیم ڈی این اے شیئر کرتے ہیں، ان تک کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ آپس میں نہیں ملتے، الگ الگ ہوتے ہیں. حتیٰ کہ یعنی ایک ہی ڈی این اے سے بنے، ایک جیسی عادتیں، ایک جیسی شکلیں، ایک جیسی ہر چیز، لیکن فنگر پرنٹس الگ ہوتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ دست شناسی الگ چیز ہے، اور یعنی پامسٹری اور یہ ڈیکٹیلوگرافی جو ہے یہ الگ ہے، یعنی جو فنگر پرنٹس وغیرہ کا جو علم. لیکن البتہ یہ بہرحال دست شناسی کے علم تو ہے، یعنی ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر ماضی، حال یا مستقبل کے حوالے سے کوئی بات کرنا، یا کسی شخص کے کردار یا افکار یا اس کی خصوصیات کے متعلق بتانا، یہ پامسٹری کہلاتا ہے. اچھا پامسٹری کی بہت ساری ٹائپس بھی آ گئی ہیں، وہ والی پامسٹری نہ سمجھیں، اس میں بڑی یعنی علم ایک لحاظ سے تھوڑا سا ترقی بھی کر گیا ہے. اب ایک تو سمپل پامسٹری ہوتی ہے جو کہ عام طور پر لوگ دیکھتے ہیں. اب ایک ایسٹرو پامسٹری بھی آ گئی ہے، اور جناب ایک سائیکو پامسٹری بھی آ گئی ہے، کسی شخص کے نفسیاتی رجحانات کیا ہیں، اس کی طبیعت کے میلانات کیا ہیں. اسی طریقے سے میڈیکل پامسٹری بھی آ گئی، یعنی میڈیکل سائنس سے تعلق نہیں ہے ڈاکٹری سے، البتہ میڈیکل پامسٹری یعنی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کے بہت سی بیماریاں کے امکانات اس کو کتنے ہیں، یا بیماری اگر ہے تو ٹھیک ہونے میں کتنا وقت لگ جائے گا، اس کے متعلق کچھ پیشگوئیاں وغیرہ کی جاتی ہیں. تو ہم ایک کلہڑا اٹھا کر سب کو یکسر وار کر کے ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ سب بالکل بیکار چیزیں. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر پیش گوئی کرنے والا شخص کاہن اور جادوگر نہیں ہوتا ہے. مثلا ہم کوئی کہتا ہے نا کوئی چیز کہے کہ آپ کے ساتھ یہ چیز یوں ہو سکتی ہے، میں فلاں علم کی بنا پر یہ کہہ رہا ہوں، تو وہ امکانات کی اگر بات کر رہا ہے تو وہ حرام تک بھی نہیں پہنچتی. ہاں کوئی یہ کہے کہ میں 100% اللہ کی طرف سے غیب جو تقدیر میں لکھا گیا میں وہ پڑھ کر بتا رہا ہوں، تو وہ جھوٹا ہے. غیب اس لحاظ سے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جس کو خاص طور پر مطلع کر دے غیب سے، جیسے ائمہ معصومین ہمارے ہیں، اور اس طرح کی کچھ اور برگزیدہ شخصیات ہیں کہ جن کو اس طرح کا کچھ علم پروردگار کی طرف سے عطا ہو جاتا ہے، وہ اس کے متعلق بیان کرتے ہیں. لیکن ہر پیشگوئی کرنے والا اگر صرف امکانات کی بات کر رہا ہو اور 100% یقین کے ساتھ تقدیر کی بات نہیں بتا رہا ہو، تو پھر یہ حرمت کی حد تک نہیں پہنچتا. تو دیکھیے عام طور پر یقین کے ساتھ اس غیب کی کوئی خبر بتانا یہ تو جائز نہیں. لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ دیکھیے مثلا ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کب تشریف لائیں گے، صلی اللہ علیہ محمد، جو 100% طریقے سے وقت کو معین کر رہا ہو کہ یہ فلاں تاریخ کو فلاں دن امام تشریف لائیں گے، اسے جھٹلانے کا حکم ہے. 100% طریقے سے کیسے بتا رہے ہو؟ لیکن علماء خود کچھ اندازے لگاتے ہیں، کچھ علامہ مجلسی نے اندازے لگائے ہیں، کچھ اور علماء نے اندازے لگائے ہیں، کچھ علماء کے کچھ رف اندازے، صرف اندازے، یقین کچھ نہیں کہ مثلا 2035 تک ظہور متوقع ہے، اس قسم کے بھی الفاظ سننے میں آتے ہیں. تو وہ اس کو توقیت نہیں کہا جاتا، اس کو وقت مقرر کرنا نہیں کہا جاتا، یہ یقین والی بات نہیں. مثلا کتنا ہے کہ جناب یہ جو ویدر فور کاسٹ ہوتی ہے، کیا یہ حرام ہے؟ مثلا وہ کہتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں بارش کا امکان ہے، وہ بھی کہتے ہیں بارش کا امکان ہے، 100% نہیں کہتے ہیں طوفان آئے گا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، باہر کی تو جو مغربی ممالک ہیں وہاں تو لوگ باہر نکلتے پہلے موسم وغیرہ کی تمام چیزیں دیکھتے ہیں، اور وہ اکثر و بیشتر صحیح بھی نکلتی ہیں. پاکستانی محکمہ موسمیات والا معاملہ وہاں پر نہیں ہے، لیکن بہرحال وہاں، لیکن وہ بھی 100% یقین سے یہ بات نہیں کہتے. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ حرام کام کر رہے ہیں؟ بھائی کیسے مستقبل کی خبر دے رہے ہیں کہ بارش ہوگی، طوفان آئے گا؟ نہیں، امکانات کی بات ہے.
جس طریقے سے کالے سیاہ بادل اگر کہیں پہ ہوں تو آپ بھی کہہ سکتی ہیں کہ بارش ہونے والی. تو کیا مطلب ہے؟ امکانات کی بات ہے نا, کیونکہ چاہے 99% ہو کہ بارش ہونے کا امکان ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھار کالے سیاہ بادل بھی چھٹ جاتے ہیں اور یقینی بارش بھی نہیں ہو پاتی. تو امکانات کی حد تک یہ حرام کام نہیں ہے. اسی طریقے سے مثلا اسٹاک مارکیٹ ہے جناب, اس میں بھی پریڈکشنز کی جاتی ہیں, کب اسٹاک مارکیٹ کریش ہوگی, کب کیا ہوگا, کب اوپر جائے گی, کب نیچے آئے گی, لوگ اس کے مطابق انویسٹمنٹس کرتے ہیں. بعض اوقات سٹے بازی ہوتی ہے اس کے اندر, میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ جوا اور حرام کی طرف, لیکن بہرحال کچھ اس طرح کی پیشن گوئیاں اس میں بھی کی جاتی ہیں. اسی طریقے سے ہماری میڈیکل سائنس کے اندر باقاعدہ ایک علم ہے پورا, اسے پروگنوسس کہتے ہیں, یعنی اندازے لگائے جاتے ہیں کہ یہ بیماری کتنے عرصے میں ٹھیک ہونے کے امکانات ہیں, یہ مریض کتنے دن اور چلے گا مثلا. تو ڈاکٹرز پریڈکٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے اس میں 3 مہینے رہ گئے ہیں. بہت سے لوگ عام طور پر جو ملتا ہے نا روایات میں کہ جو مسجد سہلا کے اندر 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اس کی عمر میں 2 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے. اب لوگ بہت مذاق اڑاتے ہیں اس کا. آج کل ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہو گیا, کوئی چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئی فوراً مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہاں پر نماز پڑھاتا ہی آ رہا ہے پیشیما, اس کی عمر تو 1000 سال ہو جانی چاہیے. تو کتنی چیزیں ایسی ہیں دیکھیے, میں اس پہ ابھی نہیں جا رہا. یعنی یہ اس لحاظ سے امکانات کی بات ہوتی ہے اور اس کے ساتھ شرائط اور ممانعات ہوتے ہیں عام طور پر. یعنی بس نہیں کہ اگر کوئی شخص صلہ رحمی کرتا ہے تو 3 سال کی عمر باقی رہ جاتی ہے, لیکن اس کی بڑھا کر پروردگار اس کی عمر 30 سال کر دیتا ہے. تو جو مستقل صلہ رحمی کرتا ہو تو 2-3 ہزار سال کم سے کم اس کی عمر ہو جانی چاہیے اور مرنا نہیں چاہیے تھا اس کو. تو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں. تو ڈاکٹرز بھی پریڈکٹ کرتے ہیں بعض اوقات کہ کتنی عمر اس کی رہ گئی ہے, کتنے عرصہ یہ کوئی شخص اور جی سکتا ہے. کیونکہ میں نے ان صاحب کو یہی ہم لوگ کہتے ہیں, کتنے مریض ہم نے واقعتاً میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ جو کہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ مشکل سے سال بھر بھی نہیں چل پائیں گے, اور اس کے بعد وہ کسی طور پر زیارات کے لیے گئے اور اس کے بعد مسجد سہلا میں نماز پڑھی اور اس کے بعد کئی سال تک زندہ رہے. اور اس کے بعد پھر آخری دفعہ بھی اللہم صلی علی محمد و علی 8-10 سال تک بھی اس کے بعد زندہ رہے. اس کے بعد آخری جب طبیعت اور زیادہ خراب ہوئی, وہ پھر بھی جانا چاہتے تھے مسجد سہلا, لیکن ڈاکٹروں نے پھر منع کر دیا. تو مجھے ایسا لگا کہ شاید اب بھی چلے جاتے تو مزید ایکسٹینشن مل جاتی انہیں. تو بعض اوقات یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ممکن ہے کہ جو آپ کے سامنے ابھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایکسیڈنٹ میں, کسی حادثے, کسی بیماری کی وجہ سے وہ آج سے 20 سال پہلے مر جانا چاہیے تو اسے, لیکن وہ 20 سال بعد اب بھی جیتا آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مسجد سہلا میں نماز پڑھنے کی وجہ سے ایسا ہوا. اور بعض اوقات پروردگار کے فیصلے اس پر حکمرانی نہیں کرتے, وہ اپنے فیصلوں کے اوپر حکمرانی کرتا ہے. وہ چاہے تو عمر کم اور زیادہ کسی کی بھی جو ہے اس انداز سے کر سکتا ہے. تو بہت ساری دیکھیے بیماریاں ایسی ہیں جناب, تیلیسیمیا کا مریض ہے, اس کے بھی ایک اندازے لگائے جاتے ہیں کب تک مثلا یہ ہوگا کہ زیادہ تر مریض اس کے اندر عام طور پر ویسے تو جتنا اچھا علاج کریں اور آئرن اوور لوڈ وغیرہ ہونے سے اگر اس کو بچایا جائے تو زیادہ عمر بھی, لیکن عام طور پر زیادہ تر 30 سال کی عمر کے قریب ایک رف اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو بہرحال یا جیسے کہ مثلا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے ایک ہے کہ پروردگار عالم ہی جانتا ہے کہ مثلا پیٹ میں جو ہے وہ بچہ ہے, بچی ہے, لیکن کیا آج کل الٹرا ساؤنڈ سے بات پتہ چل جاتی. تو ہم بہرحال یہ کہا جائے گا کہ جناب یہ تو خدائی کے اندر دخل دے دیا ہے, آپ یہ کیسے بتا سکتے ہیں, جبکہ قرآن میں اپنی طرف اللہ نے اس کو منسوب کیا ہے. تو بہرحال دیکھیے علوم بھی سارے پروردگار عالمی نے لوگوں کو دیے جو انہوں نے حاصل کیے. کتنی ایسی پریڈکشنز ہے, جیسے مرحوم صمد رضوی صاحب جو کہ چاند وغیرہ کی پیشگوئی کرتے تھے اور کہ ان کی تقریباً 100% ان کی جو ہے وہ صحیح ہوتی تھی. ایک علم تھا بہرحال ان کے پاس, اور لوگ کتنا زیادہ ان کے اوپر اس لحاظ سے ان کی پیشگوئی کو صحیح سمجھتے تھے کہ وہ غلطی بہت کم ان سے دیکھنے میں آتی تھی. تو کوئی بھی علم اس لحاظ سے دیکھیے کہ یہ 100% احکامات جو ہیں اس کے اوپر حرام ہونے والے ہم نہیں لگا سکتے ہیں اگر صرف امکانات کی بات ہو. تو یعنی اسی طرح سے جو پامسٹری ہے اس کے بھی اعداد و شمار جمع کیے گئے ہیں. مثلا آپ نے دیکھتی ہیں اس کے اندر جناب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مثلا جو ہاتھ ہے اس کے اوپر یہ مثلا لائف لائن ہے, عمر کتنی اس کی طویل ہوگی. یہ لاکھوں ہاتھ دیکھ کر انہوں نے ایک اندازہ لگایا کہ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ لائن جس کی جتنی طویل ہوتی ہے مثلا اس کی عمر لمبی ہوتی ہے, کہ لائن ڈسرپٹڈ ہوتی ہے,
یا بیچ میں کوئی اس میں چیا چھوٹی ہوتی ہے تو اس کی عمر چھوٹی ہوتی ہے. اسی طریقے سے بہت سی ہارٹ لائنز ہوتی ہیں. اسی طریقے سے مثلا ہیڈ لائن یا جس کو برین لائنز کہا جاتا ہے وہ اس میں موجود ہیں. تو ان سب کو باقاعدہ طور پر آبزرو کیا گیا ہے. تو بہرحال اور اس کے مختلف یہ علم ہے اور اس کے مختلف اعداد و شمار, کیونکہ اتنا زیادہ اس کے اوپر اس لحاظ سے کام نہیں ہوا, تو جن لوگوں نے کام کیے تو اپنے طور پر انہوں نے لاکھوں ہاتھ اس طرح سے دیکھ کر اور ایک اعداد و شمار جو ہے وہ بنائے. اچھا دیکھیے, ہاتھوں کی لکیریں تو بہرحال مٹ بھی جاتی. کتنا آپ دیکھتی ہیں کہ بہت سارے ایسے مزدور ہیں جو سخت کام کرنے والے ہیں, وہ اکثر جب وہ بایو میٹرک وغیرہ کرانے جاتے ہیں, شناختی کارڈ بنوانے جاتے ہیں, تو ان کے فنگر پرنٹ ہی نہیں آ رہے ہوتے, ہاتھوں کی لکیریں مٹ گئی ان کی. لیکن قسمت ان کی بھی ہوتی, یعنی قسمت سے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بس ٹھیک ہے. اس سے تو بہرحال اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ان کے بھی فنگر پرنٹس بھی مٹ گئے ہیں. بہت سی گھر میں خواتین جو بڑے اہتمام سے جھاڑو پوچھا کرتی ہیں, آج کل تو خواتین اس کاموں سے بہرحال دور ہو گئی ہیں, لیکن یہ کہ مثلا برتن مانج رہی ہیں, کچھ کر رہی ہیں, ان کے بھی فنگر پرنٹس ہاتھوں کے مٹ جاتے ہیں. اور ایسے بھی افراد ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے, تب بھی ان کی قسمت ہوتی. تو بہرحال قسمت سے اس لحاظ سے کوئی اس کا 100% تعلق نہیں ہے. اچھا, اب بہرحال لیکن یہ علم کے طور پر بھی ہے, اور اس علم سے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص دست شناسی کر رہا ہے اور صرف امکانات کی بات کرتا ہے, یقینی خبر نہیں دیتا, تو مراجع نے اس پہ استفتاءات بھی ان کے موجود ہیں, حتیٰ کہ دست شناسی سے اگر وہ کوئی کمائی بھی کر رہا ہے تو اس کو بھی جائز قرار دیا. لیکن صرف امکانات کی حد تک بات ہو, یقینی طور پر اللہ کی طرف سے کوئی یقینی طور پر قسمت بتانا, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اسی طرح سے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے جب پوچھا گیا دست شناسی کے متعلق آپ بتائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے. کچھ لوگ ایسا کر کے پیسہ بھی کماتے ہیں, جو آدمی پیسے دے کر ایسا کرواتے ہیں, ان دونوں کا حکم کیا ہے؟ یعنی اس کا ہاتھ دیکھنا اور پیسے کمانا, اور ان کا پیسے دینا اور ہاتھ دکھانا. جواب بے اس میں سبحانہ ہو جائز ہے, یعنی ویسے جائز ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بھی فتویٰ دیا. اور بہرحال اس کو قرۃ الکف کہا جاتا ہے, یعنی ہاتھ کا پڑھنا. البتہ دیکھیے یہ جو علوم ہیں ان کے لیے کوئی قرآنی یا احادیث کے اندر کوئی نص صحیح نہیں پائی جاتی. یعنی اس پامسٹری کا مکمل سائنسی ہونا ثابت نہیں, صرف اندازے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ اس سے انسان عام طور پر وہم میں زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے, کیونکہ دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں, کچھ جیسے خوابوں کی تعبیر پہ ایک دفعہ ہم نے یہاں پر ایک لیکچر لیا تھا, تو اس میں مختلف علماء نے کچھ خوابوں کی تعبیر بتائی تھی. مثلا اس میں ایک خواب ہے, یہ ہوتا ہے کہ جناب اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے, تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی موت قریب ہے. اچھا, اب میں نے بھی ظاہر آیت اللہ دستغیب شیرازی اور ان کے حوالے سے بیان کر دیا تھا. بعد میں خاتون ان کا روتے پیٹتے جو ہے نا فون آیا, اور ان کے گھر والے بھی پریشان, پتہ چلا کہ انہوں نے چند دن پہلے یہ والا خواب دیکھا تھا, یہ خواب میں دلہن بنی ہوئی ہے مثلا. تو بہت سی چیزیں دیکھیے صرف امکانات کی حد تک بات ہوتی, یہ نہیں کہ 100% کوئی یقین رکھ کر اس کے اوپر جو ہے اس انداز سے, کیونکہ یہ جو علوم ہیں سارے, جیسے یہ دست شناسی ہے, تو ان میں کوئی لاجک یا کوئی عقلی کوئی ریزننگ وغیرہ نہیں ہوتی, اس میں کوئی عقلی معیار نہیں, لہٰذا ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے. اور عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ جو افراد ان چیزوں کو بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں وہ بہت زیادہ وہمی ہو جاتے ہیں, نفسیاتی ہو جاتے ہیں. تو بطور کھیل کھیل میں ویسی ہاتھ دکھانا, انٹرٹینمنٹ کے لیے ایسی آپ بیٹھ گئے اور کوئی ماہر ہے وہ اگر یعنی بطور علم کوئی حاصل کیے, جیسے ہمارے برادر محترم وسیم امام صاحب ہیں, ان کا ایک الگ سے ایک انٹرسٹ ہے اس کے اندر, مثلا پامسٹری وغیرہ میں. تو اگر کوئی ویسی کہ اگرچہ وہ یقینی طور پر کوئی اس طرح کی پیش گوئی نہیں کرتے, لیکن بہت سی چیزیں جو ہیں اس کی وہ جانتے ہیں مثلا, تو لیکن اس میں شریعت کا بہرحال اس میں خیال رکھنا چاہیے. عام طور پہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ انٹرٹینمنٹ کے طور پر ہم نے کہا کہ جائز ہے کچھ نہیں, تو بہت سی خواتین نامحرموں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کے ذرا دیکھیے, بہت سے بیٹھے ہوتے ہیں فوراً ہاتھ پکڑ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اس کے اندر حرام کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے, نہ کوئی یقینی طور پر کوئی چیز ان کو بتانی چاہیے کہ 100% ایسے ہی ہوگا.
تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ 10 شناسوں کی دی ہوئی جو معلومات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، لہذا یقین کے ساتھ ان غیبی خبریں جو وہ دیتے ہیں اس کی اطلاع یقین کے ساتھ دینی بھی جائز نہیں، اور ان کی بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ 100% یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے، اس سلسلے میں اقدامات کرنے بھی جائز نہیں، سوائے اس کے کہ کوئی عقلی اور منطقی حوالہ اس سلسلے میں موجود، یعنی کوئی عقلی اور منطقی کوئی ریزننگ والی بات ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن ویسے عام طور پر کہتے ہیں ان چیزوں کی کوئی اس لحاظ سے حیثیت نہیں، نہ ان کی معلومات کا کوئی یقینی طور پر کوئی فائدہ آپ کو ملتا ہے۔ اور دیکھیے 10 شناسی اس میں آپ پڑھنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ شناسی کے لفظ آپ کو اتنا زیادہ اگر پسند ہے تو علماء کہتے ہیں کہ آپ اسلام شناسی پڑھیے، ٹھیک ہے، اور جناب دشمن شناسی سیکھیے، شیطان اور مختلف طریقے سے دشمن کیسے کیسے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھیل کھیلتا ہے، اس کے دشمنوں کے ہتھ کنڈے، باقاعدہ علم کے طور پر ایران میں بطور سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے دشمن شناسی، اس کو پڑھیے آپ 10 شناسی کے بجائے۔ سیرت شناسی پڑھیے، سیرت شناسی حاصل کیجئے، یعنی ائمہ معصومین کی سیرت، ان کے اصحاب کی سیرت، ان کے متعلق دقت سے، نہ صرف یہ کہ اس قسم کی کتابیں بازار سے اگر خرید کر لے کر آئیں۔ تو بہرحال دیکھیے اگر یقینی طور پر یوں وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہرحال ایک عقیدہ ہمارا عقیدہ بدا بھی کہلاتا ہے کہ اللہ اپنے فیصلے تبدیل بھی کر دیتا ہے، یحم اللہ ما یشاء و یثبت، تو یقینی طور پر تو ویسے بھی کوئی شخص ان چیزوں کی علم نہیں رکھ سکتا۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔